آج کے کالم کا عنوان ہے کلچر کینچلی بدلتا ہے۔ خطرے کے حوالے سے پہلے ہمارے ہاں عموماً دو نعرے مقبول تھے۔ کبھی کچھ لوگ کہتے اسلام خطرے میں ہے، کبھی کوئی اعلان کرتا پاکستان خطرے میں ہے۔ لیکن اب کچھ عرصے سے ایک اور سنسنی پھیلائی جا رہی ہے کہ ہمارا کلچر خطرے میں ہے۔ حالانکہ کلچر نہ کبھی خطرے میں تھا، نہ ہے، اور نہ کبھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کلچر کسی منجمد نہیں بلکہ بہتی ہوئی چیز کا نام ہے۔ اور اگر یہ دنیا سچ مچ گلوبل ویلیج میں تبدیل ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے تو ماں کا کوئی لال گلوبل کلچر کا راستہ بھی نہیں روک سکتا۔ کوئی شے کسی قوم کے کلچر کو نہ آباد کر سکتی ہے نہ برباد کر سکتی ہے۔ سپیریئر کلچر جو بھی ہوگا وہ پرویل کرے گا، کیونکہ اس کے پیچھے بے شمار عوامل کار فرما ہوتے ہیں، موسموں سے لے کر آلات تک، آلات سے لے کر اقتصادیات تک، اقتصادیات سے لے کر ایجادات تک۔ لاتعداد فیکٹرز بہت فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ مثلاً پتھر اور کمپیوٹر کے زمانے کے لوگوں کا کلچر ایک جیسا ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہے۔ گھوڑے اور تازہ ترین ماڈل کی گاڑی کا اپنا اپنا کلچر، میں نے انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے کلچر کو، اپنا اپنا کلچر ہوگا جو اپنے اپنے سوار کی سوچ اور اعتبار تک کو تبدیل کر دے گا، خوراک اور لباس تک کو الٹ پلٹ کے رکھ دے گا۔ رفتار بدل جائے تو انسان کا کردار بھی بدل جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے رویے بدل جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے ہل ڈک لے، لیکن جب نہ لونگ رہے، نہ اس کا لشکارہ، نہ ہل، نہ حالی، تو گیت اور بولیاں بھی بتدریج کتابوں میں دفن ہو جاتی ہیں۔ ہل کی جگہ ٹریکٹر پہ بیٹھے لونڈے نے دھوتی نہیں لنڈے کی جینز پہنی ہوتی ہے، اور اس کا دھیان کسی موٹیار کے لونگ کے لشکارے نہیں، اپنے سیل فون کی طرف ہوتا ہے۔ اوزار، ہتھیار تو کیا موسیقی کے آلات تک تبدیل ہو جاتے ہیں، تو کلچر بھی کینچلی تبدیل کر لیتا ہے۔ میرے دادا پگڑی یا ترکی ٹوپی پہنتے تھے، مدتیں ہو گئیں نہ میں نے کبھی پگڑی دیکھی ہے، نہ ترکی ٹوپی کبھی دکھائی دی ہے۔ یہاں تک کہ ترک بھی ترکی ٹوپی ترک کر چکے ہیں۔ مغل اعظم کا ملک یعنی اکبر کا ملک ہندوستان ماپا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس کے محل میں ٹی وی لاؤنج موجود نہیں تھا، کیونکہ ٹی وی ہی موجود نہیں تھا۔ کیا کلچر تھا جب پیدل سورماؤں کو گھوڑ سواروں نے دھول چٹا دی، کیونکہ حالانکہ وہ کمزور تھے لیکن انہوں نے گھوڑے کو جنگی مشین میں تبدیل کر دیا، اور پھر ان پہ وہ لوگ غالب آ گئے جنہوں نے گھوڑے کی پیٹھ پر کاٹھی اور منہ میں لگام ڈال کر گھوڑے کو کہیں زیادہ مؤثر کر لیا، اس کی منووربلٹی کو بڑھا دیا۔ کلچر نام ہی تبدیلی کا ہے، جو کبھی سلو موشن میں آتی ہے لیکن اب تو صدی سکڑ کے 1 سال کی بھی نہیں رہ گئی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی بود و باش، ترجیحات، رشتوں، سوچوں، کھانوں، لباسوں، عادتوں، رویوں اور چہروں کو ہی نہیں، عمروں کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ مہذب ملکوں کی ایوریج ایج اور ہے، پاکستان جیسے یا اس سے بھی پسماندہ ملکوں کی جو اوسط عمر ہے وہ کچھ اور ہے۔ اچھا، اب زیادہ تر لوگ گھروں نہیں ہسپتالوں میں مرتے ہیں، جبکہ پہلے بے تحاشا لوگ، بھاری اکثریت گھروں میں مرا کرتی تھی۔ اچھا، اب انسانی پرزے یعنی اعضاء بآسانی تبدیل ہوتے ہیں، اور بندہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ جانے من جو دل میں نے تمہیں دیا تھا وہ تو تبدیل ہو چکا ہے۔ پیس میکرز نے پیس ہی تبدیل کر دی، تو سوچو جب سپیس میں ہاؤسنگ کالونیاں بنیں گی تو ان کے مکین اور ان کے آپس میں رشتوں کی نوعیت کیسی ہوگی، نانیوں کی کہانیوں کا کیا بنے گا۔ اور جب زلزلوں اور سونامیوں سے انرجی کشید ہوگی اور ڈی این اے کے ساتھ فری سٹائل ریسلنگ عام ہوگی تو کہاں کا کلچر، کون سا کلچر؟ یہ ایک گلوبل کلچر ہوگا۔ ایسے ایسے پیشے ختم ہونے جا رہے ہیں کہ یقین نہیں آتا۔ ڈرائیور سے لے کے وکیلوں اور سرجنوں تک کا وجود ختم ہونے کے قریب ہے۔ another 10, 20, 30 years یہ سب پیشے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، آج کا بہت کچھ اس طرح تبدیل اور تحلیل ہو جائے گا، آج کا بہت کچھ اسی طرح بہت بری طرح تبدیل اور تحلیل ہو جائے گا۔ مثلاً
جیسے آج ڈولیاں، کہار، لٹھیت اور برچیت ڈائناسورس کی طرح ختم ہو چکے ہیں۔ ایک زمانے میں ڈولیاں ہوتی تھیں، ویر میرا کوڑی چڑھیا، اب تو میں نے مدت ہوئی کو ویر کوڑی چڑھیا دیکھا ہی نہیں۔ اب تو وہ لینڈ کروزر پہ چڑھتا ہے، چاہے کرائے پہ منگوائی ہو اس نے۔ اچھا، اسی طرح لٹھیت اور برچیت ہوتے تھے، رؤسا کے ساتھ، معززین کے ساتھ لٹھیت لاٹھیوں والے جن کے اوپر وہ لوہے کا لگا ہوتا تھا، اور برچیت جو برچیوں والے۔ اب جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں یا جن کے مسئلے مسائل ہیں ان کے ساتھ کلاشنکوف سے مسلح لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، دور کیا جانا آپ نے، چند سال پہلے تک کوئی بچہ آن لائن کلاسز کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، آج یہ عام ہو گیا ہے۔ اور ابھی تو مصنوعی ذہانت نے قیامت ڈھانی ہے، اور مین میڈ انسانوں یعنی روبوٹس نے سرے بازار میر اقسم کا ورد شروع کرنا ہے۔ تو پلیز ٹیک اٹ ایزی، کلچر کو چھوڑو، اپنے کل کی فکر کرو اور سوچو کہ اگر ہم لنگر خانوں سے ہی نہ نکل پائے تو ہماری 150 سال بعد والی نسلوں کا کیا حشر ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔